ماشاءاللہ کتنا بڑا مرحوم رحمت اللہ علیہ کا دودھ کا کام تھا۔ میرے عزیزو جب ان کے جنازے کی باری آئی، حسنین کی اماں کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کی باری آئی، کوئی ایرانی کمبل نہ آیا، کوئی افغانستان کا، کوئی دبئی کا کمبل نہ آیا، وہی میرے عزیزو کلمے والی چادر آئی، جو چادر میں نے ریڈی والے کے اوپر ڈلتی دیکھی ہے۔ کا سٹائل دیکھ لیں میرے عزیزو، یہی تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ چادر کا سٹائل دیکھ لو، دائیں بائیں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوگا، یا حی یا قیوم لکھا ہوگا، یا اللہ یا محمد لکھا ہوگا، ایمان مجمل اس کے اوپر لکھا ہوا، آمنت باللہ لکھا ہوا، ایمان مفصل اس کے اوپر لکھا ہوا، میرے عزیزو چاروں کل اس کے اوپر لکھے ہوئے، آیت الکرسی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ جب مالک کائنات کے دربار میں جا کر مولوی صاحب اعلان کرتا ہے نیت کرو 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ سے نماز تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ فرماتا ہے ٹھہر جا دورنگی چھوڑ دے، مالک کائنات میں تو تیرے لیے سب کچھ کر کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اتنا بڑا ڈرامے باز تو نہیں بنایا تھا، چادر وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے لایا جسے زندگی کے اندر کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگ ہے میرے سامنے، 2 نمبری نہیں چلے گی، ڈنڈی نہیں چلے گی، رب اکبر کی قسم ہے۔ اگر چادر سے بات بن جاتی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 17 پیمن والی چادر میں گزارا نہ کرتی، اگر چادر سے میرے عزیزو بات بن جاتی، نبی کا مصعب بن عمیر ایک تہمت میں گزارا نہ کرتا، اگر چادر سے بات بن جاتی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پھٹا ہوا کپڑا نہ پہنتا، اگر چادر سے بات بن جاتی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں نہ فرماتے، اے عائشہ کیا تو چاہتی ہے جنت میں ہم دونوں اپا اکٹھے رہیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہو، ایک چرپائی تیری بچھی ہو، ایک پلنگ جنت میں میرا بچھا ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا گئی، رحمت عالم کے سامنے جھک کے کھڑی ہو گئی کہ کملی والے کیسی باتیں کر رہے ہو، کون نہیں چاہتا کہ جنت میں آپ کا ساتھ نہ ہو؟ اللہ اکبر، میں تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مصلی نہ چھوڑنا، آپ نے فرمایا روزانہ 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا، نہیں، آپ نے فرمایا خود بھوکی رہ لیو، غریبوں کو کھلانا۔ عجیب جملہ فرما دیا اور بہت ہی پیارا ارشاد فرما دیا، فرمایا اے عائشہ اگر چاہتی ہے جنت میں تمہیں اکٹھے رہیں تو اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے۔ یا تو صبح مظفر گڑھ کی عدالت کھلے گی، وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھ لینا، دفتر میں جا کے دیکھ لینا، اگر 50% طلاق کے کیس ہے تو 30% ان میں سے یہ ہے میں آدمی نے مجھے موسم کے کپڑے بنا کے نہیں دیے، مجھے مہینے کا خرچہ نہیں دیتا۔ میرے عزیزو قصور اس میں بچی کا نہیں، قصور اس میں ہمارا ہے، ہم نے دکان کو وقت دے کے دکان بنا لی، مکان کو وقت دے کے مکان بنا لیا، ذمہ دارے کو وقت دے کے ذمہ دارہ بنا لیا۔ ہائے ری میری بد نصیبی، جسے بنانا چاہیے تھا اسے وقت نہ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 1000 آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، میرا سگا بیٹا پیچھے کھڑا ہے، 1000 آدمی تو اللہم من احییتہ منا فحیی پڑھ کے چلا گیا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھ کے چلا گیا۔ ان 1000 آدمیوں نے تو جنازے میں دعا کر دی، میں اتنا بدنصیب میرے بچے کو جنازے والی دعائی کو ہی نہیں آتی۔ پھر بھی مولوی پر انگلی، کسی اخبار کے اندر آپ کو یہ میرے عزیزو تربیت بتلائی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بے شک وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، برحم اس کی رحمت، اللہ اکبر، یہ رحمت نہیں، شانوں والا اللہ نے نبی عطا فرما دیا، یہ رحمت نہیں۔ پہلے نبی دنیا میں آیا کرتے تھے، دین کا کام لے کے آیا کرتے تھے، دین کی محنت لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نے سن 1988 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے جب میں ان کی خدمت میں تھا اس وقت سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں نبی دنیا میں آیا کرتے، اللہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا کرتے، دین کی محنت دے کے بھیجا کرتے، دین کی محنت پہ اللہ کی رحمت آیا کرتی۔ جب نبی دنیا سے چلے جایا کرتے تو دین بھی ختم ہو جاتا، دین کی محنت بھی ختم ہو جاتی، اور اس کے بندوں سے اس کی رحمت بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ آخر میں جناب نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کی ڈالی ایسی بناؤ، یہ زنجیر یہ لائن ایسی بناؤ، گنبد خضرا میں پہنچ جائے، وہاں سے سلام بھی ہمارے پاس آ جائے۔ پڑھو صلی اللہ
رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے، 23 سالہ نبوت کا دور گزار کے چلے گئے، لیکن میرے عزیزو نبی کا جانا دنیا سے اللہ کا دین بھی باقی رہا، دین کی محنت باقی رہی، اور جو قیامت تک دین کی محنت کرتا رہے گا، خدا کی قسم بارش کے قطروں سے زیادہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ علماء اکرام کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ دین کی محنت کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی قبروں سے بھی جنت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ سڑتا ہے کوئی؟ یہ تو وہی مولوی ہے نا کہ جسے متولی کے بیٹے کی شادی ہو، چوڑوں چماروں کو کاٹ جائے گا، مسجد کے مولوی صاحب کو کہتے ہیں آپ کو کاٹ دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے آنا ہی تو ہے، یہ حیثیت اس کی۔ لیکن قیامت کے دن اور اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کہیں گے مولوی جی میں بانگے دیا کرتا تھا، مولوی جی میں جھاڑو دیا کرتا تھا، آپ کے پاس 500 روپے کی رسید کٹایا کرتا تھا۔ یہ مولوی بھی منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا جب مسجد کے اندر میرے گھر کا چھپرا ٹپکا کرتا تھا تو بھی تو کہتا تھا ہمارے پاس بجٹ کوئی نہیں، جب میری باتھ روم کا نل خراب تھا تو کہتا تھا بجٹ کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ کو یقین آ جائے۔ میں ڈیرے غازی خان سے آگے جام پور میں سالانہ اجتماع میں گیا، 24 سال شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، اس کے گھر کے اندر بیٹھے نہا دھو کے سرمے لگا کے خوشبوئیں لگا کے انہوں نے مجھے چائے دی، بالوں میں سے مٹی کا ڈلا کپڑوں پہ آ کے گرا، مولوی صاحب شرمندہ ہوئے، سر سے پگڑی اتاری، لال رنگ کا رومال تھا، صاف کر کے کہنے لگے بزرگوں ناراض نہ ہونا، آپ کے کپڑوں پہ تو آج گرا، میرے کپڑوں پہ تو 24 سال ہو گئے گزر رہا ہے، مجھے یہاں ذمہ داری سے فتویٰ دو مفتیان کرام، میں آپ کے فتوے کا منتظر ہوں۔ 4 کروڑ روپے کی مسجد بنا دی، لیکن مولوی کا مکان ایسا بنایا کہ جس کے باتھ روم میں پاکی نہ پاکی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بتاؤ تیرے 4 کروڑ کی مسجد کا کیا فائدہ جس میں امام کے کپڑے نہ صاف؟ جاؤ 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 مظفر گڑھ کے مضافات میں چلے جاؤ، کچے مکان ہیں میرا عزیزو، دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہیں کھورا، وہیں برتن دھونے کی جگہ، وہیں باتھ روم استنجا کرنے کی جگہ۔ جب ایسا اماموں کا تم حال کر دو گے تو چہرے پہ نور بھی پھر عبادت کا ایسے ہی ہمارے چہروں پہ آئے گا۔ اللہ کے واسطے کس نبی کے امتی اور کس سونے رب کے آپ میں بندے ہیں، اللہ اکبر، آپ میں اس کی